اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان آج ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا، نظر بد، ڈر، خوف اور لڑکیوں کی بیماریوں متعلق ہم نے بات کی تھی، اور اس کا ہم نے ایک پہلا حصہ ریکارڈ کروایا تھا۔ اسی ویڈیو کے تسلسل میں یہ دوسری ویڈیو بنائی جا رہی ہے، جس میں مختلف اسباب، ان کا تدارک اور اس پہ ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس نیک کام میں حصہ ڈالیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو مختلف سیریز کی صورت میں جنات اور جادو کے اوپر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں ہم ویڈیوز کی، لوگوں کے کہنے پہ، اصرار پہ، جس میں مختلف قسم کے وظائف بھی بتائے جائیں گے روزمرہ کے استعمال کے، اور اس کے علاوہ کچھ کاروباری معاملات کے متعلق یا نئے بزنس آئیڈیاز کے متعلق بھی بات کی جائے گی، جو ہم نے خود کر کے دیکھے ہوں گے یا جن کی فیزیبلی رپورٹ دیکھی ہوگی یا جس کے متعلق تحقیق کی ہوگی، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ اس کے موضوع پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی۔ اسی طرح ہم اس کے مختلف قسم کی ویڈیوز کے ذریعے مختلف قسم کے موضوعات کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی دوسرے حصے کی طرف، پارٹ 2 کی طرف۔ پارٹ 1 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ اب پارٹ 2 میں نظر بد کی بات کروں گا۔ نظر بد کی بات کروں گا جنات بمقابلہ انسان۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں بات پتہ کہ نظر صرف انسانوں کی لگتی ہے، لیکن نظر جنات کی بھی لگ سکتی ہے، شیاطین کی بھی لگ سکتی ہے۔ انسانوں کی نظر اس طرح ہے کہ ہمیں کوئی دیکھتا ہے، خوشی میں دیکھتا ہے، یا ہمارے لباس کو دیکھتا ہے، یا ہمارے اچھے رکھ رکھاؤ کو دیکھتا ہے، تعلیم کو دیکھتا ہے، کامیابی کو دیکھتا ہے۔ تو کئی دفعہ حسد کی وجہ سے ہمیں وہ رشک کرتا ہے، یا حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ یا کئی دفعہ بے دہانی کی وجہ سے ہمیں اپنے پیاروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ماں باپ سے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اگر ہم کسی اچھی چیز کو دیکھیں ماشاءاللہ نہیں کہتے، یا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یا بسم اللہ پڑھ کے نہیں کوئی کسی چیز کو پسند کرتے، تو اس میں جو ہے نظر رکھنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ زیادہ نظر اسی چیز سے لگتی ہے کہ ہم بے دہانی میں کسی چیز کی تعریف کر دیتے ہیں، یا پسند آ جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم ثنا بیان نہیں کرتے، اور وہ ایک چیز ہمارے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ کسی کے کوئی اچھے کمنٹس، کسی کی کوئی اچھی بات بھی ہمارے لیے ایک نظر بد بن جاتی ہے، جو ہمیں مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ حسد کی بنا پہ بھی نظر دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے یا ان کی نظر بری ہے، لیکن وہ جان کے اس طرح چیز کو دیکھتے ہیں کہ چیز خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے، جو کہ گناہ کی بات ہے اور جس کا تدارک کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اگر پڑھی جائے تو اس میں نظر لگنے کے بہت سے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ نظر جو ہے اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یعنی اتنے سخت جان جانور کو بھی بیمار کر کے بیماری تک لے جاتی ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی سے بھائی کو لگ جاتی ہے، ماں باپ سے اولاد کو لگ جاتی ہے، کسی اپنی اچھی چیز کو دیکھ کے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی چیز دیکھو ماشاءاللہ کہو، یا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی ہمت، طاقت اور قوت سے ہی ہے، اس سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگنے کے اسباب یہ بہت سے ہوتے ہیں، جس طرح بتایا کہ بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، اور کئی دفعہ دل سے بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر لگنے سے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا، ہماری صحت برباد ہو گئی، یا ہمیں کوئی چیز حاصل کرنے والے ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ ان سب میں اللہ کی رضا لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی رضا نہیں تو نہ کوئی جادو کام کرے گا، نہ کسی کی نظر کام کرے گی، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی کچھ اور چیز۔ اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ بہتری کی امید کرنی چاہیے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہے، تاکہ ہم کسی ڈھونگیوں کے یا بہروپیوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ ہم سے غلط قسم کے کام کروائیں، شرک میں ہمیں مبتلا کریں، ہمارا توکل خراب کریں، ہمارا اللہ پہ یقین کو خراب کریں، اور ہمیں مزید شیاطین کے رستوں پہ لے جائیں، ہم اپنے مسئلے کو سلجھاتے مزید الجھنوں کا شکار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ اور ایک چیز جو اللہ کی آزمائش ہے اس کو ہم غضب میں تبدیل کر دیں، اور جس چیز کا ہمیں صبر کا ثواب ملنا ہے ہم بے صبری کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا لیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عمومی طور پہ جو نظر لگتی ہے، کیونکہ یہ بات اس ٹائم یہ جو موضوع چل رہا ہے پارٹ 1 اور جو پارٹ 2 شروع کیا ہے، اس میں لڑکیوں کے اور عورتوں کے متعلق زیادہ بات کی جا رہی ہے، بچوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس میں کاروبار یا بندش ہو یا اس میں شادی بیاہ جھگڑے، ان کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ میں سمپل ابھی لڑکیوں کی مصیبتیں، بیماریوں کے متعلق بات کروں گا، جس میں ڈر، خوف، وحشت
کہ جو بیماریاں مختلف قسم کی لگ جاتی ہیں اس پہ بات کروں گی. مثلا نظر بد کی بیماری یہ ہے کہ جی اچانک کوئی نہ کوئی بیٹھے بیٹھے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ لڑکیوں میں کسی لڑکی کے رشتے کی بات ہوئی یا کسی لڑکی نے کوئی کامیابی حاصل کی یا کسی شادی کی تقریبات میں گئی, اس میں لوگوں نے تعریف کی, تو اس کو اگلے دن یا 2 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جو بظاہر پہلے اس میں نہیں تھا. مثلا لڑکیوں کی دیکھنے میں زیادہ یہ چیز ہے جب لڑکیوں کو نظر لگتی ہے, انسانوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں, جنات کی جو لگتی ہے اس میں بھی تقریباً یہ سمٹم آ جاتے ہیں, لیکن ابھی چونکہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے ہارمونل نظام کا جو سائیکل ہے وہ ایک دم بگڑ جاتا ہے. ان کو ہارمونل بیماریاں اندرونی طور پہ بہت زیادہ لگنی اچانک ہو جاتی ہیں بظاہر کسی مسئلے مسائل کے, صحت صحیح ہونے کے وجہ مثلا ان کو دانے نکل آئیں گے, ان کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے, ان کو ناخنوں کی تکلیف ہو سکتی ہے, ان کو دردیں نکل سکتی ہیں, ان کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے, وہ نماز پڑھنے سے دور ہو سکتی ہیں, چڑچڑاپن, بھوک نہ لگنا, خون کی کمی. بظاہر یہ وہ بیماریاں جو کسی بہت بڑی مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہیں, لیکن بیٹھے بٹھائی اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ڈر کا لگنا, خوف, وحشت, تنہائی کو پسند کرنا, نافرمانی, ضد, اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر خواتین میں, بچوں میں آ جاتی ہیں, لڑکیوں میں آ جاتی ہیں. تو یہ نظر رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب ہر انسان کا اپنا ایک مختلف ساخت ہوتی ہے, اور جس چیز کی زیادہ کمزوری انسان میں ہوتی ہے, جس چیز میں زیادہ کمزور ہوتا ہے اس چیز پہ زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے. اور کمزوری کی حالت میں ہی شیاطین زیادہ ہم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو فتح ملتی ہے. اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جس سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جب کپڑے بدلنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینی ہے, کپڑے اتارنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینی ہے, بیت الخلاء جانا ہے, واش روم میں جانا تو لازمی دعا پڑھنی ہے, کیونکہ یہ جو کلمے ہیں یہ ایک پردہ ہوتے ہیں, شیاطین کو اندھا کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں نہیں پڑھتے تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ گیدرنگ ہے, کوئی کامیابی ملتی ہے, تو وہ اللہ کا نام اس پہ لینا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, آیت الکرسی پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے یہ اپنے پہ دم کر لینا چاہیے. تو اللہ ہمیں اس طرح بری نظروں سے, بری چیزوں سے نہ اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, جو نظر نہیں بھی آتی ہیں, اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. یعنی اب بیماریوں کا ذکر ہو رہا تھا, مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو وہ انسان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور زیادہ تر لڑکیوں کو اس طرح کی بیماریاں لگتی ہیں کہ جو بظاہر ان کے حسن پہ یا ان کی شخصیت پر اثر انداز ڈالتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتی ہیں. مثلاً اگر ان کو دانے نکل آتے ہیں, بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں, یا ان کی رنگت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے, تو وہ ان کے لیے بہت سے مسئلے بن جاتے ہیں. ملنا ملانا, دوستوں میں آنا جانا, شادی بیاہ کے معاملات, یہ سب چیزیں ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں نظر لگنے سے ہوتی ہیں. مشاہدہ کیا گیا اور واقعی میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی سمٹم نہیں نظر آتا, لیکن پھر بھی بیماریاں ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں. اسی طرح شیاطین کی نظر لگ جاتی ہے, شیاطین جنات کی نظر لگ جاتی ہے. اب ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ پیدائش سے لے کے موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے, توکل کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, ذکر و اذکار کریں گے, وہ اتنا ہی کمزور ہوتا رہے گا. جیسے کہ ابو بکر نے بتایا گیا تو ان کا شیطان ایک چڑیا سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہوا تھا, کیونکہ ان کے اعمال اتنے زیادہ بڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شیطان جو ہے وہ ہار مان چکا ہے اور وہ مسلمان ہو چکا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں, ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں, مکر و فریب, جھوٹ, اللہ کی عبادت سے بہت دور ہیں, دکھاوا ہم زیادہ کرتے ہیں, اخلاص ہمیں بہت زیادہ کم ہے, تو یہ ہمارا شیطان پھر بہت زیادہ طاقت حاصل کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہی بچوں اور خواتین میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان پہ شیطان بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور مختلف چیزوں میں ان کو آگے خراب کرتا ہے. مثلا جب شیطان کی نظر لگتی ہے, پہلے میں انسانوں کی نظر کی بات کی, اس میں بھی تقریباً یہی سمٹمس ہوتے ہیں. اب شیطان کی جب نظر لگتی ہے لڑکیوں کو یا بچوں کو, تو وہ ایک تو دیکھنا ہوتا ہے, ایک تو دیکھنے سے نظر لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح بالوں کا جھڑنا, دانے نکل آئیں گے, صحت خراب ہوگی, ہارمونل نظام ڈسٹرب ہو جائے گا, بال چہرے پہ نکل سکتے ہیں, اس طرح کے بال سفید ہو سکتے ہیں, خوبصورتی مان پڑ سکتی ہے, رنگ پلاہٹ ہلکے پڑ سکتے ہیں, بھوک ختم ہو سکتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے. بظاہر کوئی سمٹم بیماری کا نہیں ہوتا, لیکن یہ چیزیں ساری شامل ہو جاتی ہیں. اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو دانے نکل آتے ہیں, ریشز ہو جاتے ہیں, نشان پڑ جاتے ہیں, ناخن خراب ہو جاتے ہیں, ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جنات دیکھتے ہیں, ایک کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جنات لمس بھی کرتے ہیں. ہاں جی, جنات لمس بھی لگا سکتے ہیں, ٹچ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں. یہ ایک آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اگر کوئی جنات کسی لڑکی کو, عورت کو, بچے کو لمس کرتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے, تو وہ چیز اس کی وہ جھلس سی جاتی ہے, دانے نکل سکتے ہیں. بالوں کو اگر چھوتا ہے بال جھڑ سکتے ہیں, آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے ہلکے پڑ سکتے ہیں,
اگر وہ اس کے زیادہ قربت میں آتا ہے یا اس کے قریب آ جاتا ہے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس کو بیماریاں لگ سکتی ہیں، اسے بے پناہ مسائل ہو سکتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن، خوف، وہم اور تمام بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک حقیقت ہیں، اگر مشاہدات ان کے لاتعداد مشاہدات ہیں جو لوگوں نے بیان کیے ہیں، جو دیکھے ہیں، جو پڑھے ہیں، جن پہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے کہ بہت سی بیماریاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں۔ اب اس میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جیسے نیند کا نہ آنا، بھوک نہ لگنا اور طرح طرح کی بیماریاں آ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی اگر لگ جائے تو اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، دم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جس کو نظر لگ گئی ہو اس کو اب اس کے مختلف علاج بھی بتائے گئے ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں علاج کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف ابھی لڑکیوں کے متعلق ہے، ان کی نظر کے متعلق ہے۔ اور رہی بات جادو کی، تو جادو کے امکانات بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں 98% جو معاملات ہیں وہ نظر کے ہیں، یا انسانوں کی یا جنات کی، ٹھیک ہے۔ جادو کے چانسز 1% سے بھی زیادہ کم ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، اور وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کی زیادہ ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ جو شیاطین خود ہی اگر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو وہ ایک جادو سے بھی بڑی چیز ہو جاتی ہے، وہ جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ہم خود دعوت دیتے ہیں شیاطین کو اپنے پاس آنے کی، اپنے قریب آنے کی، ان کو طاقت دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں دین سے دوری، نماز سے دوری، ذکر و اذکار سے دوری، جو ان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ اور بہت سی بے احتیاطیاں ہم کرتے ہیں، باتھ روم جانے سے لے کے، ہاتھ دھونے سے لے کے، کھانا کھانے سے لے کے، کھانا پکانے سے لے کے، باہر جانے سے لے کے، محفلوں میں بیٹھنے سے لے کے، تمام یہ چیزیں جن میں ہم بے انتہا بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور ہم ان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب جنات کی اتنی زیادہ اقسام ہیں اور شیاطین کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھے یا سوچے عام آدمی تو اس کو پریشانی لگ جائے گی، یا اللہ میں کیا کروں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تمام چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت پڑھیں، استغفار پڑھیں، ان کے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اذان دے سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر خود نہیں کرنا، کسی سے کروا لیں، گھر میں سے کسی سے کروا لیں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک شیطان وہ ہے جو رستہ بھٹکا دیتا ہے انسان کو، ایک شیطان وہ ہے جو وضو کے دوران وصفے سے لے کے آتا ہے، ایک شیطان وہ ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس ٹائم پاس آ جاتا ہے، ایک شیطان ہے جو نماز میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، ایک شیطان وہ ہے جب میاں بیوی آپس میں لمحات گزارتے ہیں اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے، ایک شیطان وہ ہے جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو آ جاتا ہے، ایک شیطان ہوا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آ جاتا ہے، ایک شیطان ہوا کہ جب آپ کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو آ جاتا ہے، ایک شیطان ہوا کہ جب آپ ہاتھ کسی چیز سے پہنچتے ہیں چکنائی والے گوشت والے، وہ اس پہ آ جاتا ہے۔ یعنی اتنی اقسام ہے۔ شیطان ہوا ہے جب آپ گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو آپ کے انتظار میں آلریڈی باہر کھڑا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا نام نہ پڑے اور اس میں حاوی ہو جاؤں۔ آپ کھلے آسمان کے لیے جاتے ہیں تو اور شیطان ہے، آپ اپنے بسترے پہ جاتے ہیں تو اور شیطان ہے، اب جوتا پہنتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ ان کو نہیں جھاڑتے، اب یعنی الغرض کے قدم قدم پہ شیطان اپنے پنجے اپنے کرندے پھیلائے ہوئے ہیں، شیاطین جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، قدرت ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اگر اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں اس طرح کے کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں ہو سکتے، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ شام کا ٹائم جس طرح بتایا ہے کم سے کم باہر نکلیں، مغرب سے لے کے عشاء ہونے تک کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے، اس میں زیادہ بچوں کو، خواتین کو، ایون کہ جانوروں کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہر کام شروع کریں بسم اللہ کر کے، اعوذ باللہ پڑھیں، غصہ ہے تو اعوذ باللہ کریں۔ اب آپ کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نظر لگتی ہے تو اس میں مختلف سمٹم آ جاتے ہیں، بھوک زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے، غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چیخو چلانا شروع کر دیتی ہیں، حسدانی کیفیت ہے، ایون کہ جو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جس میں شیطان ہے۔ مثلا جو لڑکیوں کی جلدی بیماریاں ہیں، جلد کے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ہارمونز کے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بالوں کے ریلیٹڈ ہیں، ان کی صحت کے متعلق جتنی بیماریاں ہیں نا ان میں 98% جو ہے نا وہ نظر کی بیماری ہے، خواہ وہ انسانوں کی ہو یا وہ جنات کی ہو۔ انسانوں کی نظر کا بھی وہی علاج ہے، جنات کی نظر کا بھی وہی علاج ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم ڈاکٹروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ڈاکٹروں سے ہماری جان چھوٹتی ہے تو نام نہاد پیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں، پیسے بھی خرچتے ہیں، ایمان بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور ہر جو بیماری، ہر جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ نظر بد ہو، جادو ہو، بیماری ہو، حادثہ ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی کوئی کر لے، دنیا کے تمام جادوگر بد نظریں اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں نظر نہیں لگا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حال بھی بتایا ہوا ہے۔ ہمیں
تقدیر میں اگر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہونی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ جی یہ اگر پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، جب اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں افاقہ ہوگا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے مال سے، جان کے نقصان سے، بارشوں سے، قحط سالی سے، اولاد سے، شہرت سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ نظریں پاتی ہیں جنات کا بیماری اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ اس کا حل ہی کوئی نہیں ہوتا، اس میں صرف صبر ہی کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اس کا ادراک کر لینا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، لڑکیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے رہن سہن میں کیا مسئلے آ رہے ہیں، وہ الگ تھلگ رہ رہی ہیں، وہ کھانا پینا ان کے معاملات پہ نظر رکھنی چاہیے، ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس کا علاج ہمیں شروع کرنا چاہیے، روحانی علاج کرنا چاہیے۔ آسان سا علاج ہے، باقی جو مجرب علاج ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، لیکن اس میں جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگر ہم ان کو پڑھیں، فالو کریں اور دین پہ چلے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور ہم تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کی حفاظت نگہبانی فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت نگہبانی فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے علاج کے متعلق بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کریں گے ہم جنات کے متعلق، اس میں ایک بایوگرافی ہوگی جو جنات کی بتائی جائے گی، شیاطین کی بتائی جائے گی، جو انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گی، اس کو ہم شیئر کریں گے اور لوگ بھی سنیں گے، اپنا ایمان بھی بچائیں گے، اپنا وقت بھی بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اثر خروبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔